بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سبھی لوگ؟ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ خاص طور پر اس طرح ترتیب دیا گیا کہ بہت سارے نوجوان جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمارا پڑھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، تو کس طرح ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں، کیسے وہ کون سا طریقہ ہے جس سے میرا پڑھنے کو دل کرے گا۔ اچھا، سب سے بڑی وجہ اس میں یہ ہے کہ ہمارا پڑھنے کو دل کیوں نہیں کرتا، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس کوئی ایم نہیں ہوتا، ہم کس وجہ سے یہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک مرید تھا، وہ اپنے پیر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے دولت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے۔ تو مرشد نے انہیں کہا کہ ایک چلہ، ایک فلاں جگہ پہ تم نے چلہ کاٹنا ہے، چلہ کاٹنے کے بعد جب مکمل تمہارا چلہ ہوگا، تمہارے پاس ایک فرشتہ آئے گا، وہ انسانی شکل میں ہوگا، وہ کسی بھی شکل میں آپ کے پاس آئے گا، اور اس سے کہنا کہ مجھے علم سے نواز دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنا چلہ وہاں پہ کاٹنا شروع کیا، مکمل ہوا۔ مکمل ہونے کے بعد اس نے دیکھا ایک انسان جو ہے اس کے پاس آیا، تو اس نے پوچھا بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ اس مرید نے کہا کہ مجھے علم چاہیے۔ توجہ سے سنیے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ اس نے کہا مجھے علم چاہیے۔ اس فرشتے نے اسے علم دیا اور چلا گیا۔ وہ نوجوان، وہ مرید چلتا چلتا ایک گاؤں کے اندر پہنچا۔ اب اس گاؤں کے اندر اس نے کیا دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایک نوجوان کو میت کے انداز میں اٹھائے ہوئے پورے گاؤں کے چکر لگا رہے ہیں، پورے قبیلے کے چکر لگا رہے ہیں۔ اس نے یہ ماجرا دیکھا، اس کے ذہن میں ایک تجسس سا پیدا ہوا۔ بندہ کوئی بھی نئی چیز دیکھے نا تو سوال پیدا اٹھتا ہے، سوال پنپتے ہیں دماغ میں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ایک زندہ انسان کو کیوں اس طرح لے کے جا رہے ہیں، چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ ایک روایت ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو اسے اس طرح میت کے انداز میں اٹھا کے پورے علاقے کا چکر لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی اس کی دلجوئی کر سکے، کوئی اس کی طبیعت کو ٹھیک کر سکے، کوئی اس کا علاج کر سکے۔ بات اس کی سمجھ میں آئی مرید کی۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ گاؤں کے باہر فلاں جگہ پہ کچھ جڑی بوٹیاں موجود ہیں، آپ وہ جڑی بوٹیاں لے کے آئیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بندہ بھیجا، جڑی بوٹیاں لے کے آئے۔ انہوں نے کوٹ پیس کے اس مرید نے کوئی دوائی بنا کے ان کو دے دی۔ دوائی کھانے کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں وہ نوجوان جو ہے وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ لوگ اس کی حکمت سے بڑے متاثر ہوئے۔ اب وہ جو مرید تھا اس گاؤں کے اندر، اس قبیلے کے اندر رہنے لگ گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس قبیلے کے اوپر ایک مخالف قبیلے نے حملہ کر دیا۔ اب یہ لوگ بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ میں کچھ ٹیکٹکس، کچھ حکمت عملی آپ کو بتاتا ہوں، ان پہ عمل کیجئے گا۔ جیسے ہی آپ اس پہ عمل کریں گے آپ کو کامیابی ہوگی، آپ فتح یاب ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ قبیلے والوں نے اس کی حکمت عملی پر عمل کیا اور کامیاب ہو گئے، فتح یاب ہو گئے۔ وہ جو حملہ کرنے والے تھے وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس نوجوان کے اندر بڑی صلاحیتیں ہیں، خداداد صلاحیتیں ہیں، یہ ہمیشہ کسی نہ کسی ذرائع کے ذریعے سے ہمارے قبیلے کو فائدہ پہنچا رہا ہے، تو انہوں نے اس مرید کو اپنا سردار چن لیا۔ جب یہ سردار بننے لگا تب اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، وہی خیال کہ میں نے پیر سے ایک بات کہی تھی، اپنے مرید سے، اپنے جو ہے مرشد سے ایک بات کہی تھی کہ مجھے بادشاہی چاہیے، مجھے دولت چاہیے۔ آج اسے اس سوال کا جواب مل گیا کہ جس انسان کے پاس علم ہوتا ہے نا، اسے بادشاہی، اسے اسٹیٹس، اسے مقام، اسے مرتبہ خود بخود ہی مل جاتا ہے۔ آج ہمارے پاس ہم کتنی روز اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، ہم مانگتے کیا ہیں؟ ہمیں خزانے مل جائیں، ہمیں دولت مل جائے، ہمیں یوں ہی بنا محنت کیے ہوئے پیسہ مل جائے۔ کبھی کسی نے اپنے لیے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ مجھے علم سے نواز، اتنا دے کہ میں لوگوں میں تقسیم کر سکوں۔ حدیث نبوی کہ علم نافع حاصل کرو جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہ علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ آج ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم ایک اچھے انجینئر بن جاتے ہیں، ہم ایک اچھے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، ہم ایک اچھے پروگرامر بن جاتے ہیں، ہم کسی بھی فیلڈ کے اندر بہت ہی آگے جا چکے ہوتے ہیں، لیکن کیا اس علم سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ نہیں۔
براہ راست نہیں پہنچ رہا. آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ میرے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا تو وہ رب آپ کو دولت بھی دے گا, شہرت بھی دے گا, مقام بھی دے گا اور سٹیٹس بھی دے گا. یہی وہ وجہ ہے کہ ہم علم سے بھاگتے ہیں. آج ہمارے ہاں ڈگری کو ہی ویلیو دی جا رہی ہے, کردار ڈیولپمنٹ نہیں کیا جا رہا, اسٹوڈنٹ کی صلاحیتوں کو نکھارا نہیں جا رہا. اسٹوڈنٹس کو صرف ایک ہی بات کہی جاتی ہے, بیٹا یہ ہے, اس طرح سے یاد کرنا ہے اور تم نے نمبر لینے ہیں. نمبر کی گیم کے اندر اس طرح پڑ چکے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے اندر کردار نہیں ہے.